بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ مومن اپنے دل میں، دل کی اس زرخیز زمین پر محبت کے بیج بوتا ہے۔ یہ دل کی زمین، اس میں انسان اگر دنیا کی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر وہ ساری زندگی دنیا کے حصول کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ کبھی اس دل میں ایمان والا اپنی اولاد کی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے، پھر ساری زندگی اولاد کے لیے تگ و دو میں گزار دیا کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کی، اپنی ذات کی محبت یہ انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ ساری زندگی اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بندہ مومن بڑا خوش نصیب ہے جسے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے نہیں، دنیا کے مال و متاع سے نہیں، عارضی اور ناپائیدار زندگی سے نہیں، کسی سے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو خدائے بندے قدوس اس کی ذات کی محبت میں ڈوب جایا کرتا ہے، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ پھر اس کی یہ زندگی، فانی زندگی بھی باقی زندگی میں بدل دیا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن ان کا تذکرہ بیان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آیا، جسم پر عارضہ آ گیا، بیماری آ گئی، جسم میں کوڑ پیدا ہو گیا،
زخم وہ ناسور بن گئے، ان سے بدبو آنے لگی، کوئی پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی بھی آپ کے پاس رہنے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جو پہلے آپ پر اپنی جان چھڑکا کرتے تھے، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بیماری کی وجہ سے اللہ نے مال و اسباب لے لیا، اولاد ختم ہو گئی، کچھ بھی پاس نہیں، سارے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ آپ کی اہلیہ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، عرصہ دراز بیماری میں گزر گیا۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے پیارے ایوب اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر مارو۔ پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری گئی، وہاں سے ایک ٹھنڈا پینے والا پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، اللہ نے فرمایا یہ پانی کا چشمہ پیو، اس سے پانی پیو، اس سے غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا، اللہ نے جسمانی بیماری سے نجات عطا کر دی۔ وہ جوانی جو تھی وہ پہلے سے زیادہ شباب عطا کر دیا، خوبصورت جوان رانا بن گئے۔ اب فرمایا پانی کو پی لو، پیا تو باطن تو پہلے ہی آباد تھا، اللہ نے اس میں مزید برکت عطا فرما دی۔ آپ پر پہلے اللہ نے مال و دولت دیا تھا، آزمائش کا وقت آیا مال بھی چلا گیا، آزمائش کا وقت آیا بیماری بھی آ گئی، آزمائش کا وقت آیا تو اللہ نے اولاد بھی اپنے پاس بلا لی۔ وہ وقت ختم ہوا، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے صحت عطا کر دی، اللہ نے دوبارہ تندرستی عطا کر دی، دوبارہ اولاد بھی عطا فرما دی، دنیا کا مال و دولت بھی عطا کر دیا۔ بعد میں کسی نے آ کے پوچھا، ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا جناب یہ تو بتائیے، اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگا جناب ایک بات تو بتا دیجئے، آپ پر پہلے بیماری تھی، بیماری کے بعد اب صحت یابی ہے، پہلے مال و دولت تھا وہ درمیان میں چلا گیا، اولاد تھی وہ اللہ نے لے لی تھی، آپ کو کون سا وقت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے آرام بھی دیکھا ہے، آپ نے صحت یابی بھی دیکھی ہے، آپ نے مال و دولت میں آرام و آسائش بھی دیکھا ہے، اولاد کی نعمت بھی دیکھی، وہ اولاد چھنتے ہوئے بھی دیکھی، جسم کو بیمار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس کے بعد دوبارہ صحت بھی ملی ہے، آپ کو کون سا وقت زیادہ پسند ہے؟ اب سوال کرنے والے کے ذہن میں تھا یہ بتائیں گے جو تندرستی کا وقت ہے، جو صحت یابی کا وقت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا وقت ہے وہ زیادہ پسند ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنے وہ بیماری کے ایام یاد آتے ہیں، مجھے وہ بیماری بڑی پسند ہے، وہ یاد آتی ہے، آزمائش کا وقت یاد آتا ہے۔ سوال کرنے والا حیرت میں گم ہو گیا، آخر کہنے لگا جناب آپ اتنی صحت یابی میں بیماری کو کیوں یاد کرتے ہیں، وہ وقت کیوں زیادہ پسند ہے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا، اولاد نہیں تھی، اللہ نے دنیا بھی لے لی، اس لمحوں میں جب ہر ایک میرا ساتھ چھوڑتا چلا گیا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس وقت روزانہ صبح بھی اور شام بھی نیلی چھت کا مالک پوچھا کرتا تھا اور ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، اور فرمایا وہ خدا سے پوچھنے میں وہ لذت ملا کرتی تھی جو دنیا کی نعمت میں نہیں ہے، اور جو اللہ کی محبت میں ڈوب جایا کرتا ہے پھر نیلی چھت کے مالک کا سلام بھی آیا کرتا ہے۔ وہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایمان والا کس حال میں ہوا کرتا ہے؟ وہ نہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، وہ نہ مال و متاع کا طلبگار ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا لالچ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی ذات میں گم ہوا کرتا ہے، وہ تو خدا کی ذات میں فنا ہوا کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
اور تم انہیں دیکھو گے ان کی راتیں گزرتی ہیں تو رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے دن کے ایام گزرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں گزرتے ہیں۔ وہ تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جایا کرتا ہے، خالق کائنات کی محبت میں وارفتہ ہو جایا کرتا ہے، پھر اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ پھر اس کی راتیں بستر پر نہیں، اس کے دن کے ایام اللہ سے محبت کرنے والے سے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دن کے اوقات بستر پر نہیں، اس کے دن کے لمحات خواب غفلت میں نہیں، بلکہ اس کی زبان اللہ کا نام لیتے گزرا کرتی ہے۔ وہ تو راتوں کو اللہ کو یاد کیا کرتا ہے۔ زندگی میں کیسے بھی لمحے آ جائے، کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے، وہ تو خدا سے لو لگائے رکھتا ہے، خدا سے اپنا تعلق استوار کیے رکھتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ اسے دونوں جہاں کی بلندی اور سرفرازیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے غلام صحابی، اب اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود، خدا کی ذات میں، اس کی الفت میں، اس کے پیار میں ڈوبا ہوا وجود، لوگ آگے بڑھتے ہیں، غلام ہے، اپنے وجود تک کا مالک نہیں ہے، مالک نے پکڑ لیا، ابو جہل نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے گیا، مکہ کے بازار میں گھسیٹتا ہے، ریگستان میں تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، سینے کے اوپر چٹانیں رکھ دی جاتی ہیں، انگارے جلا کے بچھا دیے جاتے ہیں، اوپر اس نوجوان کو لٹا دیا جاتا ہے، جسم کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو تو بجھا دیتی ہے، لیکن جو دل میں عشق الہی کی شمع جل رہی ہے، وہ اللہ کی محبت کی شمع نہیں بجھتی۔ وہ آخر ایک دن ابو جہل کہنے لگا، اور اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اس بت کی عبادت کرنی شروع کر دو، اور میں تجھے مال و دولت بھی دیتا ہوں، تجھے آزاد بھی کر دیتا ہوں، مکہ کی سرداری بھی دے دیتا ہوں، لیکن تپتی ریت میں لیٹا ہوا یہ وجود اور چٹانوں کے نیچے سے وجود پکار کے احد احد کے نغمے بلند کرتا ہے، اور پھر نیچے سے لیٹا ہوا اور بلال حبشی کا یہ وجود کہتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں تاج خسروی، میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین، اور اس نبی نے اللہ کی محبت کا ایک جام پلا دیا ہے۔ اب دنیا کی بادشاہت میں مل جائے، اللہ کا نام زبان سے چھوٹنے والا نظر نہیں آیا کرتا۔ ایمان والا اس دنیا میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، اس کی زبان پہ تو ہر لمحہ اللہ کی محبت کے ترانے، وہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے، اس کا چلنا اللہ کے لیے، اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کا کہیں جانا وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے ملنا وہ بھی اللہ کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھ لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا، جب مومن اپنے کسی مومن بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ ملنے کے لیے جاتا ہے تعلق کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنا پر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اور ملنے کے بعد جدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرنے والا ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے گیا، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ میرا کلمہ گو بھائی ہے، ملنے کے لیے گیا، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا یا کوئی اور انسانی شکل میں بھیج دیا، وہ آ کے اس سے کہنے لگا، ارے اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ جی اپنے فلاں مومن بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے کاروباری تعلق
نہیں کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، کوئی اور اس سے معاملات ہے نہیں، کوئی معاملات نہیں ہے، پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اور وہ میرا کلمہ گو بھائی ہے، اور وہ بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، میں بھی اللہ پر ایمان لانے والا، وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا، میں بھی اس کی محبت کا دعوے دار ہوں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا تجھے مبارک ہو، اور میں آیا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جس کام کے لیے تو رضا الہی کے لیے جا رہا ہے، اس میں رضا الہی کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی محبت میں قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت میں قدم اٹھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان والا اللہ کی محبت میں گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ یہ دنیا بھی سنوار دیا کرتا ہے اور اس کا اگلا جہاں بھی سنوارتا چلا جایا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ اس بڑے میدان محشر میں ارشاد فرمائے گا این المتحابون فی جلالی، اور میری عزت کی خاطر اور میری ذات سے محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے کدھر ہیں، اور مجھ سے محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے کدھر ہیں؟ آ جاؤ، آج بڑے میدان محشر میں اللہ کا سایہ انہیں یاد کر رہا ہے، اور ٹھنڈا سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور وہاں بیٹھنے والا خوش نصیب اس دنیا میں جو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ بڑے میدان محشر میں اسے عزت اور سایہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میدان محشر میں اللہ سایہ عطا کر دیتا ہے، عزت مل جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں قدم اٹھاتا ہے جواب نہ دے سکے گا۔ لوگ بڑی عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں میں جا کے ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا۔ دوسرا دوست کہنے لگا میں جاؤں گا، میں جا کے سوال تو کروں گا لیکن ہو سکتا ہے شاید جواب دے دے، ہو سکتا ہے انہیں جواب آ جائے لیکن سوال بہرحال میں بھی مشکل کروں گا۔ اب تیسرا ان کا کلاس فیلو دوست وہ کہنے لگا اور میں تو جا رہا ہوں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اللہ کی محبت کی خاطر ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے کوئی امتحان لینا مقصود نہیں، کوئی اسے اپنے ترازو میں تولنا مقصود نہیں ہے، اور میں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ تینوں دوست سفر کر کے حضرت کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اللہ نے کمال عطا کیا تھا، آپ اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ آپ جیسے ہی ظاہر ہوئے اور فرمایا او ابن سکا، اور تو کہتا تھا میں یہ سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، اور سن لے تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب بھی یہ ہے، آج تو بے ادبی کی وجہ سے اور مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے اور میں تیرے اندر کفر کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے سے کہا او عبداللہ، اور تو کہتا تھا میں سوال کروں گا شاید جواب دے جائے، اور سن لے تیرا سوال یہ ہے تیرا جواب بھی یہ ہے۔ اب تیسرے نوجوان کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور فرمانے لگے اور تو اللہ کی رضا کے لیے آج زیارت کے لیے آیا ہے، خدا کی محبت کے لیے آیا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ایک وہ وقت بھی آئے گا بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے تو کہے گا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ عبد القادر جیلانی، اور دنیا میں تیرے جیسا دوسرا نظر آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کا لالچ نہیں، دنیا کی طمع نہیں ہے، وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے بلکہ وہ تو دنیا بنانے والے کے طلبگار ہوا کرتے ہیں، اور دنیا کی عارضی نعمتوں کے پیچھے نہیں بلکہ لافانی خدا کی ذات سے محبت کیا کرتے ہیں۔ وہ تو باقی رہنے والے اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔
یہی حضور سیدنا خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت بھی آتا ہے پھر اللہ کی مہربانی سے اس اللہ والے کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوتے ہیں، پھر بغداد کی مسجد کے منبر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اور میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی زبان سے نکلتا ہے پوری کائنات میں جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ اپنی گردنیں جھکا دیا کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اسے نوازا کرتا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے کئی سال ایسے گزرتے ہیں اللہ کی یاد میں جنگلوں میں رہتا ہوں، خدا کو یاد کرنے کے لیے جنگلوں میں رہتا ہوں، شہر کی غرض نہیں، شہر کا لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے۔ فرماتے شیطان مختلف ہیلے بہانوں سے آتا ہے، آ کے مجھے ڈراتا دمکاتا ہے، اللہ کی یاد سے پھسلاتا ہے۔ فرمایا ایک دن پیاس کی شدت تھی، پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ پاس نہیں، اللہ کو یاد کر رہا تھا، دل میں خیال آیا مجھے پینے کے لیے پانی مل جائے۔ فرمایا اچانک آسمان پہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے پانی برستا ہے، بارش برسی، اس پانی کے برسنے سے میں نے اپنی پیاس بجھائی، اس بادل سے پانی کے قطروں سے میں نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ جب وقت گزرا کچھ دیر کے بعد اس بادل سے آواز آئی عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، جا تیری عبادت سے خوش ہو کے میں نے تجھ پر نمازوں کو معاف کر دیا ہے اور میں نے تجھ پر اپنی عبادت کو معاف کر دیا ہے۔ فرماتے جیسے ہی یہ بات سنی میرے دل سے آواز آئی عبد القادر جیلانی اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مرض ایام مرض الوصال میں اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں، وہ بھی آخری لمحوں تک خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں، تجھ پر نمازیں کیسے معاف ہو گئی؟ فرماتے یہ سوچتے ہی میں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، اس بادل کو دیکھ کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی زبان سے جملہ نکلتا ہے وہ نور کا بادل سیاہی میں بدل جاتا ہے، چیخوں کی آواز بلند ہوتی ہے اور شیطان جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرا علم بچا گیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ وہیں سے فرمایا اور ظالم جاتے ہوئے بھی وار کرنے سے باز نہیں آتا، مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا کرتا ہے، ان گلیوں کو بھی مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ اسلاف بتاتے ہیں کتب تواریخ میں ملتا ہے یہی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت قریب آتا ہے، ادھر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، ادھر یہ اللہ والا دنیا میں آتا ہے اور یہ اللہ والا اللہ کی رضا کی خاطر خدا کی محبت کی خاطر اور صبح سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر اللہ نے روزے کو فرض کر دیا ہے، اس شیر خارگی کے عالم میں بھی اور یہ دودھ سے پرہیز کرتا ہے۔ اگلا سال آتا ہے آپ کا شہرہ ہو گیا، لوگ دور دور سے آپ کی شہرت سن کے آگے اور یہ ایک بچہ ہے رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا ہے، صبح سحری سے افطاری تک دودھ نہیں پیتا ہے۔ اگلا سال آیا، شعبان کی 29 تاریخ ہے، چاند نظر نہیں آیا، آسمان ابر آلود ہے، اس پر چاند نظر نہیں آیا، لوگ دوڑتے دوڑتے آپ کے والد کے پاس آ گئے اور جناب بتائیے آج روزہ ہے کہ نہیں روزہ، آج کیا ماہ سیام کا پہلا دن ہے کہ نہیں؟ فرمایا آج میرے نور نظر عبد القادر جیلانی نے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور پھر شہادت مل جاتی ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے والا وجود ہوتا ہے خدا بچپن میں ہی سے پیدائش ہوتے ہی سے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا چلا جایا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، خدا کا جلال پھر ان کی آنکھوں میں ہوا کرتا ہے، خدا کا نور پھر ان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، پھر جدھر جدھر ان کی انگلی کے اشارے ہوا کرتے ہیں اللہ ساری کائنات کی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والے خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے وجود یہ محروم نہیں ہوتے بلکہ اللہ انہیں دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کیا کرتا ہے، اور یہ تو جدھر جدھر سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ خود حضور سیدنا عبد القادر جیلانی آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا اللہ کی مہربانی سے یہ عبد القادر جیلانی ساری زمین کو ایسے دیکھا کرتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے، اور یہ کمال کہاں سے ملا کرتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جایا کرتا ہے اللہ پھر اسے باقی زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود ہوا کرتا ہے، پھر وہ جس جس راستے سے جس گلی سے گزرتا چلا جایا کرتا ہے، اللہ اس کے وجود کی برکت سے ہدایت کے چشمے جاری کر دیا کرتا ہے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی آپ گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، ایک آیا، اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 سونے کے سکے۔ دوسرا آ گیا، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، قافلہ لوٹنے کے بعد جمع ہوئے، سردار کہنے لگا بتاؤ کوئی نئی بات۔ ایک کہنے لگا سردار ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، جوان رانا تھا، میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا 40 سونے کے سکے۔ میں نے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ ایک اور کھڑا ہوا، سردار میں نے بھی پوچھا تھا، مجھے بھی یہ جواب دیا۔ ایک اور کہنے لگا مجھے بھی یہ جواب ملا۔ اب سردار کہنے لگا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ وہ 40 سونے کے سکے چھوڑ آئے ہو، وہ جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی آپ گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی بچپن ہے، ابتدائی عمر ہے، جوانی ہے، نوجوانی کا عالم ہے، آپ جا رہے ہیں۔ مورخین 17-18 سال کی عمر لکھتے ہیں۔ اب سردار نے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہنے لگا نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 سونے کے سکے ہیں۔ سردار کہنے لگا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا گھر سے چلتے وقت میری اماں نے قمیض کے نیچے سی دیے تھے، قمیض کے اندر گدڑی ہے اس کے اندر سی دیے تھے، اور میری ماں نے کہا تھا بیٹا زندگی پہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے اپنی زبان پہ جھوٹ نہیں لایا کرتے ہیں، زبان کو جھوٹ سے داغدار نہیں کرتے، اور تو نبی کا دین حاصل کرنے جا رہا ہے، نبی کی حدیثیں حاصل کرنے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے جا رہا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود، اور زندگی ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں لایا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا۔ اب وہ آگے بڑھتا ہے، عبد القادر جیلانی کی قمیض کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آج اللہ والے کی قمیض کو ہاتھ لگایا ہے، اللہ والے کے وجود سے تن سے مس ہونے والا کپڑا بھی جدھر جدھر جاتا ہے کائنات کی تقدیر بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر کے بازار میں چلے گئے، وہاں سے پھر بادشاہ کے پاس گئے، جیل میں رہے، بالآخر آپ کو مصر کی حکومت مل جاتی ہے، مصر کے حکمران بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرصہ دراز کے بعد وہ وقت آیا، آپ کے بھائی اپنے شہر سے تجارت کی غرض سے غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ قرآن نے تفصیل سے تذکرہ بیان کیا، اور پھر بھائیوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، حضرت یوسف نے پہچانا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا بتاؤ میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جناب آپ کے ابا جان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ تو آپ کی محبت میں روتے رہے، روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں، حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرا، فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے تن کا کرتا لے جاؤ، اور یہ جا کے میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ کی رحمت سے آنکھیں واپس آتی چلی جائیں گی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے تن سے مس ہونے والا کپڑا بھی کائنات میں جدھر جدھر جاتا ہے تقدیر بدل دیا کرتا ہے۔ اور یہ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھتا ہے، آج عبد القادر جیلانی کی قمیض کو ہاتھ لگاتا ہے، اور وہ عبد القادر جیلانی جن کے گھر میں کوئی چوری کے ارادے سے آتا ہے، پاؤں کی ایک ٹھوکر لگتی ہے، اللہ ولایت کا تاجدار بنا دیا کرتا ہے۔ اور یہ عبد القادر جیلانی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود، اور جب ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھ کے آپ کی قمیض کے ٹانکے اڑیڑتا ہے، قمیض کے جس کے اندر وہ پیسے سلے ہوئے، سونے کے سکے سلے ہوئے، اس کے ٹانکے اکھیڑتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کی قمیض کے ٹانکے نہیں بلکہ اپنے دین سے بدبختی کے ٹانکے اکھیڑتا ہے۔ جیسے ہی سونے کے سکے ہاتھ میں پکڑتا ہے، ہاتھ میں تھام کے انہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے نوجوان اور خوش قسمت ہے تو، اور تو ماضی بات نہیں موڑتا ہے، اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، آج اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ جتنے ڈاکو کھڑے تھے وہ کہنے لگے سردار اگر اس ڈاکہ زنی میں، اگر اس راہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا
آج توبہ کر کے ولایت کی صف میں بھی تو ہمارا سردار نظر آتا چلا جائے گا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو اس دنیا میں اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ تو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے کسی دوسرے کی غرض نہیں ہوا کرتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے، اوپر والے جسم پر قمیض نہیں، کرتا نہیں ہے، چادر ہے وہ ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور دیکھا نبی کریم کے جسم اطہر پر وہ کھجور کی سخت چٹائی، سخت چارپائی کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے۔ آپ کے جسم اطہر پہ نشانات دیکھ کر عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا دنیا کے بادشاہ ہو، دنیا کے کتے ہو، اور کیسر و کسرا کے بادشاہ وہ تو کم خواب پہ لیٹے، وہ تو ریشم پہ لیٹے، اور جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ان کا یہ عالم ہے، ان کے سونے کے لیے چارپائی پر بستر نہیں۔ فرمایا مسکرا کے فرمایا اے عمر اس بات سے راضی نہیں اور یہ دنیا کے کتے دنیا لیتے چلے جائے اور ہم اللہ کی رحمت آخرت میں لیتے چلے جائے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا نظر آتا چلا جائے۔ آ جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والا سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں ڈوب جایا کرتا ہے، جس مالک نے زندگی دی اس کا ایک ایک لمحے میں شکر ادا کرتا ہے، وہ تو زندگی کے ایک ایک سانس میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو ایمان والا اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ پھر اسے دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ساری زندگی اپنی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔